وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 64 سے 66، حصہ ششم 2195 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں گزر رہی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون. کہہ دو کہ اے نادانو، تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی پرستش کرنے لگوں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. بلکہ خدا ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 64. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون. ان سے کہو کہ اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اور یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے. لئن اشرکتا، اگر تم نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا. ولتکونن من الخاسرین، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، لہذا تم صرف اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 64. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون. کہہ دو کہ اے جاہلو، کیا تم اللہ کے سوا مجھے کسی اور کی بندگی کا مطالبہ کر رہے ہو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، حالانکہ ہم نے آپ پہ وحی کی ہے اور ان لوگوں پہ بھی جو آپ سے پہلے گزرے. لئن اشرکتا،
کہ اگر تم نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تم خسارے میں رہو گے۔ وما قدر اچھا دیکھیں، اس بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شرک کیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان زندگی اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے گزارے تو یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، اور اگر اس نے ظاہری طور پہ اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے تو دراصل یہ منافق ہے، کیونکہ یہ اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنا نہیں چاہتا۔ یہ بالکل واضح اور کلیئر بات میں نے آپ کو کہی ہے۔ آج کا جو سبق ہے بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ تم اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ دیکھیں، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حکم ہے، بل اللہ فاعبد، خالص اللہ کی بندگی کرو۔ اس میں اگر آپ گرامر کے حساب سے دیکھیں تو اس میں تاکید ہے، زور ہے، بل اللہ فاعبد، صرف اللہ کی بندگی۔ یہ بات جو ہے اگر میں آپ سے گزارش کروں، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، فقط اللہ کی بندگی۔ دیکھیں، بندگی میں کمال حاصل کرنا ہے آپ نے تو بندگی، کامل بندگی درکار ہے اس کے لیے، ادھوری بندگی نہیں، ناقص بندگی نہیں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ایک تو میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو بندگی کے بارے میں بتایا تھا، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے، اگر کسی نے گزشتہ درس نہیں سنا ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہدایت کے دنیا میں جب انسان آتا ہے تو یا تو یہ ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا یا ہدایت کو نظر انداز کر کے زندگی گزارے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور کیجیے۔ اگر کوئی بھی انسان اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو اس نے یہ ذاکر ہے۔ ذکر کا مطلب کیا ہے کہ آپ زندگی گزارتے ہوئے زندگی کے معاملات میں اللہ کے احکامات کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہ ذکر ہے اللہ کا۔ کسی بھی وقت کسی بھی کام میں اللہ کو نہ بھلائیں، یعنی اللہ کے حکم کو نہ بھلائیں۔ ہم تو دیکھیں، ہماری زندگی تو اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے گزر رہی ہے ساری زندگی۔ ہم اللہ کی ہدایت کے سامنے سر جھکانا یا جھکا دینا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس طریقے سے تو آپ سوچیں نا، جیسے کہ دیکھیں، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو انسان اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا یا اس کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا۔ دو ہی صورتیں ہیں۔ آج کا مسلمان، عام ہو یا خاص، اس کو اللہ کی رضا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ دراصل ہم نے ایک ٹھوکر کھا لی ہے، گر پڑے ہیں اور اب گرے رہنا چاہتے ہیں۔ وہ ٹھوکر کیا ہے کہ ہم نے ظاہر کو اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ وہ ٹھوکر کیا ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ ہم نے زندگی ظاہر کے لیے وقف کر دی ہے۔ یہ میں وہ الفاظ بول رہا ہوں جو کہ جن کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ ہم لوگ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، باطن کے لیے زندگی گزارنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ غور و فکر تو ہم کرتے نہیں ہیں، نہ ہم کسی کی بات دل کے کانوں سے سنتے ہیں، نہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم عقل ہی سے کام لیں تو زندگی تو عارضی ہے، اور اس زندگی کو یعنی ہمیں زندگی اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مخلوق جس کے لیے اتنی بڑی تیاری کی اللہ تعالیٰ نے اور سب کچھ ہمارے لیے تیار کیا ہے، ہماری خدمت کے لیے یا ہمارے
لیے مسخر کر دیا ہے۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو ہمارے شیخ عبد الرحیم اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، تو وہ ایک شعر فرمایا کرتے تھے فارسی کا کہ ابر و ماہ و خورشید و فلک در کارند، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری۔ اے انسان، ابر و ماہ و خورشید و فلک، چاند، بادل، سورج، آسمان تیری خدمت میں جڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، تیری خدمت کر رہے ہیں۔ ابر و ماہ و خورشید و فلک در کارند، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ بری۔ یہ انصاف تو نہیں ہے کہ تم نے اللہ کی فرمان سے رخ موڑ لیا ہے، تم اللہ کے فرما بردار بندے نہیں ہو، یہ تو شرط انصاف نہیں ہے۔ شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ بری۔ دیکھیں نافرمانی تو ہمارا شیوا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم لوگ اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ دیکھیں ہمارے بڑے بڑے جرائم ہیں، بڑے بڑے جرائم ہیں۔ اصل جرم یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے، اور جرم یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے آباد کر لیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کی یاد، دیکھیں اللہ کی یاد کیا ہے؟ جب آپ، یہی نقطہ میں آپ کو کہہ رہا تھا، کوشش کروں کہ اللہ کی جب آپ محو اطاعت ہو جائیں تب آپ ذاکر بن جاتے ہیں۔ جب اطاعت سے منہ موڑ لیتے ہیں تو اب آپ ذاکر بن ہی نہیں سکتے، چاہے آپ لاکھوں تسبیحات پڑھیں روزانہ کی، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تسبیحات بغیر ایمان کے بیکار ہوتی ہیں۔ ایک ہندو اگر کوئی تسبیح شروع کر دے جو بت پرستی کا قائل ہے، مجھے آپ بتائیں تو کیا ان کو وظائف اور تسبیحات کوئی فائدہ دیں گی؟ ہندو ہے جو بت پرستی کا قائل ہے، تو ہم میں اور ہندو میں فرق کیا ہے کہ اس نے پتھر کے صنم سجا رکھے ہیں اور ہم نے اغراض کے بت دل میں سجا رکھے ہیں۔ آپ دیکھ لینا اپنی اغراض، آپ کی اغراض کیا ہیں، آپ کے مقاصد زندگی کیا ہیں، آپ کی خوشیوں کا تعلق کس چیز سے ہے، ظاہر سے ہے باطن سے؟ آپ کی پریشانیاں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں کہ باطن سے تعلق رکھتی ہیں؟ خیر، میں ذکر کی بات کر رہا تھا۔ لا تنس ذکر اللہ، اللہ کے یاد کو نہ بھلانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اہم بات ہے، تھوڑا سا غور سے سنیں۔ اور تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً اللہ نے ان سے ان کا آپ بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہوئے۔ آج کا مسلمان، دیکھیں میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج کا مسلمان عام ہو یا خاص، ظاہر میں مست ہے، ظاہر میں ڈوبا ہوا ہے، خواہشات دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا اس کی منزل ہے، دنیا ہی اس کا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ اور جب دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہاں حکم کیا ہے؟ بل اللہ فاعبد، صرف اللہ کی بندگی کرو۔ اب بندگی جو طالب دنیا ہے وہ بندگی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک تو اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی، پھر بندگی کا اگر کوئی بظاہر کوئی علاماتی طور پہ یہ نماز روزہ کرے تو لیکن اس میں روح نہیں ہوگی، بے جان چیز ہے، بے جان ہوگی، یعنی تمام عبادات بے جان ہوں گی۔ جیسے کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، بیکار۔ آج کروڑوں نمازی ہیں، اعمال ضائع ہو رہے ہیں،
نمازوں کا کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا معاشرے پہ، نہ انفرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پہ۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، لیکن بے حیائی اور برے کام بڑھتے چلے جا رہے۔ آج دیکھ لیں 2022 ہے، عمران خان کا تختہ الٹ دیا گیا ہے، اپوزیشن برسر اقتدار ہے، لیکن سب لوگ جو ہیں، اب یہ جلوس جلسے ہو رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں لوگ، کیوں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ یہ دنیا کے لیے، فلانا زندہ باد اور فلانا مردہ باد۔ دیکھیں یہ تو وقت کو ضائع کرنے کی بات ہے۔ آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے نہیں بنایا کہ آپ دنیا کے بکھیڑوں میں پڑ جائیں۔ ہمارا تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عام ہو یا خاص، سب دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، دنیا اور دنیا۔ بہرحال میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ذکر کی میں بات کر رہا تھا، اور وہ آیت میں نے آپ کو سنائی تھی پڑھ کے، کہ جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ تم مانند ان لوگوں کی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ اب اسی آیت کی روشنی میں ہم اپنا اگر محاسبہ کریں تو آج کے مسلمان کو آج کا جو برائے نام مسلمان ہے وہ اپنی حقیقت کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارا مدعا ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار، یہ میری نوکری، اور بس سب فکریں آپ کی دنیا کے گرد گھومتی رہتی۔ ہم لوگ فکر دنیا میں غرق ہیں اور فکر آخرت نہیں ہے۔ خیر میں وہ آیت کی کہ ہم آخرت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے اپنے حقیقت کو بھلا دیا ہے۔ اپنی روح کا غم کسی کو نہیں ہے کہ یہ روح اوپر جا رہی ہے یا اسفل السافلین میں جا رہی ہے، علیین کی طرف اس کا سفر جاری ہے یا سجین کی طرف اس کا سفر ہے، یہ ہمارا مدعا نہیں ہے۔ ہم تو ظاہر کے لیے زندہ ہیں، ظاہر کے لیے بس وقت گزار رہے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ بل اللہ فاعبد۔ تو دیکھیں میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ قرآن کی تو ہم بیٹھے ہوئے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ اسے اپنے اوپر کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے اس کو ایک روایت کیوں بنا لیا ہے؟ یہ قرآن سننے کو تو روایت کیوں بنا لیا ہے کہ بس درس کا ٹائم ہے چلو لگا لو، اور درس کا ٹائم ختم ہو گیا چلو ہٹا دو، بند کر دو۔ یہ حال ہے، یہ صرف قال نہیں ہے۔ قرآن کی میں بات کر رہا ہوں۔ نبی کو اگر آپ قبول کر لیں گے تو آپ کا حال بدل جائے گا۔ قرآن کو اگر آپ نے قبول کر لیا تو آپ کا حال بدل جائے گا۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ کے الفاظ ہیں، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ان کو میں ہدایت دوں گا اور ان کا حال درست کر دوں گا۔ مَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو بھی اللہ پر یقین کر لیا جس نے، میں اس کے دل کو ہدایت دے دوں گا۔ آپ غم ختم ہو جائے گا آپ کے، یہ حال ہے۔ خوشی آ جائے گی، راحت آ جائے گی، سکون قلب آپ کو حاصل ہو جائے گا، یہ حال ہے، یہ قال نہیں ہے۔ قال بھی ہے، لیکن اگر آپ قال کو قبول کریں گے تو آپ پہ ایک حال طاری ہو جائے گا۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں اپنے بندوں کی حال بیان کیا ہے کہ جب میرے بندوں پر میری آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں،
وجلت، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وزادتہم، ان کا ایمان یقین اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہمارا تو دیکھیں کلیئر بات ہے، ہمارا یقین تو صرف دنیا تک محدود ہے۔ آپ کی باتیں اور آپ کے اعمال اور آپ کی ترجیحات، آپ کے فیصلے، ان سب سے دنیا داری کی بو آتی ہے، دنیا اور بس دنیا۔ کیونکہ دیکھیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اہل نظر جو صاحب بصیرت لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں۔ ہم تو غافل ہیں، ہم تو بے ہوش ہیں، بے ہوش کو تو اپنا پتہ نہیں چلتا۔ جو ہوش والے ہیں تو ان کو تو پتہ ہے کہ بھئی یہ لوگ کس حالت میں ہیں، بے ہوش ہیں یا ہوش والے ہیں۔ تو بہرحال میں صرف اتنا گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ آپ کیوں نہیں جاگ رہے؟ آپ اللہ کو اپنا مدعا بنانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ کیوں آپ نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے؟ آپ نے تو جانا ہے قبر میں۔ آپ اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں، آپ جنت کا سودا کریں، بیعت کریں اللہ تعالیٰ سے کسی بندے کے ذریعے کہ مال اور جان کو اللہ کے حوالے کر دیں اور پھر اللہ کے لیے زندگی گزاریں۔ اللہ تو ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آج کے سبق میں صرف یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ پہ میں بات کروں گا۔ ایک تو میں ذکر کی بات کر رہا تھا، ہم ذکر اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا حکم ہے کہ اللہ کو بہت بہت یاد کرو، لیکن ہم تو دنیا کو بہت بہت یاد کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، ہماری ذہن میں، ہاتھ میں، دل میں سب دنیا ہے، دنیا کے خیالات ہیں۔ ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، روح کے لیے، اپنے لیے زندگی گزارنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے۔ اس کا یہ کیونکہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا مسلمان اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا جب بات آئی ہے تو اس پہ میں بات کروں گا۔ شکر کا متضاد کیا ہے؟ آپ کیسے پہچانیں گے کہ میں شکر گزار بندہ ہوں یا اللہ کا ناشکرہ بندہ ہوں؟ اور یہ بات بھی پہلے آپ نوٹ کر لیں کہ جنت میں صرف اللہ کے شکر گزار بندے جائیں گے، اور یہ بھی بات نوٹ کر لیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان کم بندوں میں ہم اپنے آپ کو شامل کر لیں۔ بہرحال شکر اور کفر یہ ایک دوسرا کا تضاد ہے، شکر گزاری اور ناشکری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے اس کو ہدایت دے دی ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ کفور، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان ناشکرہ ہے۔ من شکرا ومن کفرا، دیکھیں میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ شکر کے معنی کو سمجھیں۔ شکر گزاری کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں، اور اگر آپ نے اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا ہے اور من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے ہیں۔ ناشکری اور کفر یہ دونوں ہم معنی ہیں۔ انکار، کفر کا مطلب انکار، کفر کا مطلب ناشکری۔ ہر کافر ناشکرہ ہے، ہر ناشکرہ کافر ہے۔ دیکھیں یہ ایک مستقل ایک صفت ہے
جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے ناشکری کی۔ تو باقی تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کس طرح آپ اپنی زندگی کو، آج کے مسلمان کی، جہاں تک میں آج کی اپنی بات کروں تو ہمارا یہ معاشرہ جو ہے یہ ناشکرہ ہے۔ آج کا مسلمان ناشکرہ ہے، یہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، یہ اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ اور اس کا ثبوت دیکھیں، میں آپ کو اکثر دیتا رہتا ہوں، قرآن سے ہمارا کوئی تعلق واجبی سا ہے۔ اس بات پر بھی تھوڑا سا غور کیجئے نا کہ قرآن سے ہمارا تعلق بالکل واجبی سا ہے۔ ہم قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، قیل و قال میں بس زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، عام طور پہ جو قرآن کی ہمیں یعنی قرآن سے وہ اختلافی باتیں ہم ڈھونڈتے ہیں اور اس پر ہم بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں، لیکن میں دیکھیں عام بات کر رہا ہوں۔ آج قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک سونے کا یعنی 10 تولے کا کہیں آپ کو وہ پڑا مل جاتا ہے، مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے 10 تولہ یا چلے 50 تولہ لگا لیں۔ یہ تولوں میں کلو کی بھی بات کر سکتا تھا، لیکن آپ کا ذہن اتنا کام نہیں کرتا، تولوں پہ آپ ہوتے ہیں۔ میرے پاس 50 تولے ہیں اور 100 تولے ہیں، چلیں 100 تولے لگا لیں۔ 100 تولے کا کوئی یعنی آپ کو آفر کرتا ہے یا آپ کی میز پر رکھ دیتا ہے، تحفتاً دینا چاہتا ہے۔ آپ عیالدار ہیں، غریب ہیں یا ضرورت مند ہیں اور بہت شدید ضرورت ہے، تو اگر کوئی آپ کو یہ اتنا تحفہ دے گا 100 تولے سونے کا، تو یہ تقریباً 2 کروڑ، آج کے حساب سے 2 کروڑ روپے ہو گئے، کیونکہ سونے کا ریٹ آج کل 2 لاکھ روپے تک پہنچ گیا ہے، یا جتنا بھی ہے، میں اس میں بحث نہیں کرتا، جتنا بھی ہے، لیکن کروڑوں کی بات ہے۔ آپ کے سامنے سونا کوئی لا کے رکھ دیتا ہے، آپ شدید ضرورت مند ہیں، تو کیا آپ اسے نظر انداز کر دیں گے؟ وہ تحفے کو واپس کر دیں گے؟ جو خلوص سے آپ کو تحفہ دے رہا ہے، خلوص سے، چوری کا مال نہیں ہے، وہ مالدار شخص ہے، وہ آپ کو تحفہ لا کے دیتا ہے کہ یہ سونا لے لو اور اپنی ضروریات میں استعمال کر لو، تو آپ بڑے شکر گزار ہوں گے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، میں آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں، ایسے الفاظ آپ کے منہ سے آئیں گے، بہت شکر گزار بنیں گے آپ۔ اس نے تو آپ کے سارے مسئلے حل کر دیے۔ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، جنت اگر دنیا میں آپ نے حاصل نہ کی، نہ کمائی، تو پھر آپ کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اب جنت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ تو اب جنت کا سودا کیا ہے؟ بل اللہ فاعبد، خالص اللہ کی بندگی، تو وکم من الشاکرین۔ تو اب ہدایت کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہے، قرآن تو آپ کو جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو، جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے، ہم نے اس کو ریگریٹ کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے۔ آج ہدایت کو ہم قبول کرنے کے لیے مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ناشکرہ بندہ ہے اور ناشکری ہی میں یہ مرنا چاہتا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ
لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ کہہ دو کہ اے نادانو تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی پرستش کرنے لگوں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ بلکہ خدا ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔